اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا ایک نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ نظام اس دنیا اور آسمانی دنیا کی مخلوقات کے لیے ہے۔ نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی دنیا ہو یا پھر ہماری یہ کائنات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے گی، اور جو کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا اس کی عبادت سے انحراف اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب سے دوچار کریں گے۔ آسمانی دنیا میں بھی یہی نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے مقدس اور سب سے برگزیدہ مخلوق فرشتوں کی مخلوق ہے، جو کبھی بھی آسمانی دنیا میں ان کی ذمہ داریاں ہو یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذمہ داریوں کو زمین میں بٹور دیا ہو، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرتی ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب کبھی کوئی بھی حکم ہوتا ہے تو آسمان کے سارے فرشتے متنبہ ہو جاتے ہیں، پوری طرح چست ہو جاتے ہیں، اور ان میں ایک طرح کی تھڑتھڑاہٹ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خشوع اور خضوع اختیار کرنے لگتے ہیں۔ آسمان کا کوئی ایسا فرشتہ نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکوع یا سجدے میں نہ لگا ہوا ہو۔ بہرکیف آسمان کی ہر مخلوق جو فرشتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی ناحیے سے، کسی نہ کسی قسم سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہے۔ لیکن ہماری جو مخلوق ہے، ہم جو مخلوق ہیں، زمینی مخلوق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے تحت، جس ہدف کے تحت ہماری تخلیق کی، اس تخلیق کا واحد مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اطاعت اور اسی کی توحید کو بجا لا جائے۔ لیکن جب ہم عالم اسلام کا جائزہ لیتے ہیں اور
حالات حاضرہ کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے مسلمانوں کے کئی قسم کے حالات، چاہے وہ دینی حالات ہو یا پھر ان کے معاملاتی حالات ہو یا ان کی معاشی زندگی کے حالات ہو یا ان کی تجارتی زندگی کے امور ہو یا پھر ان کے اخلاقی مسائل ہوں، ہمارے سامنے کئی طرح کے ایسے حالات آتے ہیں، کئی اس طرح کے معاملات آتے ہیں، جب ہم ان کا تجزیہ عہد نبوی کے حالات سے جوڑتے ہوئے کرتے ہیں، جب ہم ان کا جائزہ اللہ کے نبی کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور سے کرتے ہیں، تو ہم مسلمانوں میں کئی طرح کی خامیاں نظر آتی ہیں، چاہے وہ خامیاں دینی طور پر ہو یا پھر عملی طور پر یا اخلاقی طور پر ہو یا معاشی طور پر، ہم میں کئی اس طرح کی خامیاں پائی جاتی ہیں جو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہے، جو یقیناً صحیح معنی میں صحابہ کرام کی سیرت سے بے انتہا دور ہے۔ توحید کو لے لیجئے، ہم میں سے کئی مسلمان صحیح عقیدے کا دعویٰ کرتے ہیں، صحیح توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے شرک کرتے ہیں۔ ہم میں سے کئی ایسے نادان مسلمان ہیں جو کسی نہ کسی ناحیے سے شرک کے دلدل میں گمراہ ہوتے جاتے ہیں۔ کوئی مسلمان آسانی کے ساتھ شرک اکبر کا تو ارتکاب نہیں کرتا ہے، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان آسانی کے ساتھ شرک اکبر کا ارتکاب کرے، کسی کی غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے یا کسی غیر اللہ کے لیے رکوع میں چلا جائے یا کسی غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کئی ایسے مسلمان ہیں جو شرک سے محفوظ نہیں ہیں، اور شرک سے مراد شرک اصغر ہے، جس کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری سے کی ہے۔ ہم میں سے کئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے عبادات کو بجا لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ وغیرہ کرتے ہیں، اور اسی طرح صدقات و خیرات یا پھر اس طرح کی کئی نیکیاں الحمدللہ ہم مسلمان انجام دیتے ہیں۔ لیکن ان عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے سب سے اہم چیز اخلاص، کہ ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اس عمل کو ہم بھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی طور پر سارے امت مسلمہ کو اپنے تمام اعمال میں اخلاص کا حکم دیا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی طرح خصوصی طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کا حکم دیتے ہوئے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ کہ اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کیجیے۔ لیکن ہم میں سے کئی مسلمان جب عبادتوں کو انجام دیتے ہیں تو ان عبادتوں میں کسی نہ کسی کے لیے ریاکاری شامل ہوتی ہے۔ میں جب کبھی کوئی علم کا کام کرتا ہوں یا جب کبھی کوئی صدقات و خیرات کا کام کرتا ہوں تو مجھے خیال آنے لگتا ہے کہ میرا یہ عمل کسی کو خوش کرے، میرا یہ عمل کسی اور کی رضاکاری کے لیے ہو، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہو، جبکہ یہی عمل انسان کا سراسر ریاکاری پر مبنی ہوتا ہے، جس کا خطرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور سے ظاہر کیا ہے کہ انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے تم پر جس چیز کا زیادہ خطرہ ہے، جس چیز کا میں تمہیں لے کر جس چیز کو زیادہ خوف میں یا ڈر میں رہتا ہوں، وہ چیز ہے شرک اصغر۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ما ہوا او میں شرک الاصغر، شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الریا، ریاکاری، کہ کوئی بھی انسان کا عمل اس لیے ہو کہ وہ اپنے عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے بجائے مخلوقات کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک صحیح روایت میں فرمایا کہ جو کوئی انسان کا عمل، جس کسی انسان کا عمل اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے بجائے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔
اور جس کسی کا عمل اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہو اور مخلوق کو ناراض کرنے کے لیے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے پر اپنی رضا کو اپنی خوشمندی کو نازل فرماتے ہیں۔ تو بہرکیف حالات حاضرہ اگر ہم عقیدے کے اعتبار سے مسلمانوں کا جائزہ لیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ شرک اکبر کا ارتکاب کرنا عموماً جو افراد صحیح عقیدے پر گامزن ہیں یا صحیح توحید کے دعوے دار ہیں ان کے لیے مشکل ہے، لیکن ریاکاری سے بچنا یہ بہت ہی خطرناک اور سنگین مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ میں ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 30 صحابہ کو پایا ہے، اور وہ 30 کے 30 صحابہ اپنے آپ پر نفاق جیسی بیماری کا خوف محسوس کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ جن کا ایمان اور جن کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مکمل ہے، اس کے باوجود بھی ان صحابہ کو اپنے آپ پر اس چیز کا خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں کسی وقت وہ لوگ نفاق کا شکار نہ ہو جائے۔ نفاق یعنی نفاق عملی، نفاق اعتقادی تو ناممکن تھا، یعنی نفاق اعتقادی اور نفاق عملی میں فرق ہوتا ہے۔ نفاق اعتقادی جس کا عقیدہ ہی سراسر نفاق پر مبنی ہو، جس کا عمل، جس کا ایمان سراسر دھوکے پر مبنی ہو، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور رسول پر ایمان دھوکے کے ہی غرض سے لے کر آئے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المنافقون کی پہلی آیت میں کیا۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین البتہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پر جس نفاق کا تذکرہ ہے، جن منافقوں کا تذکرہ ہے، وہ منافقانہ عقیدے کے منافقانہ ہیں، لیکن خصلتوں کے اعتبار سے بھی منافقوں کی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں، اور وہ خصلتیں کہیں نہ کہیں ہم مسلمانوں میں بکثرت موجود ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایت میں منافقوں کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا آیت المنافقی ثلاث، کہ منافقوں کی 3 نشانیاں ہیں۔ بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن ان میں نمایاں اور شہرت کے ساتھ جن کا ارتکاب منافقین زیادہ کیا کرتے تھے وہ یہ ہے، اذا حدث کذب، جب کبھی بات کرے تو جھوٹی بات کرے۔ ہم میں سے کئی ایسے مسلمان ہیں جو اس بیماری سے محفوظ نہیں ہیں، جب کبھی دینی مسائل ہو یا پھر دنیاوی مسائل، حتیٰ کہ کئی مسلمان دینی مسائل میں بھی گفتگو کرتے وقت جھوٹ اختیار کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، دینی مسئلہ ہو یا جن مسائل میں عموماً ایک مسلمان کو علم نہیں ہوتا ہے، تو وہ مسلمان اس دینی مسئلے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا بیٹھتا ہے، واللہ یا تاللہ یا باللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے، جبکہ دینی مسائل میں جھوٹا دعویٰ اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا بھی ایک طرح کی منافقوں ہی کی علامت ہے، کیونکہ منافقین بکثرت اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے اپنے عقیدے کو سچ کرنے کی کوشش کرتے تھے، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قسم کھانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے بڑا جھوٹا قرار دیا۔ تو عموماً ہم مسلمان جب کبھی کوئی گفتگو کرتے ہیں تو اس گفتگو کا معیار ہمارے یہاں بھی عموماً منافقانہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور منافقوں کی دوسری نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب کبھی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ بندہ اس امانت میں خیانت کرے۔ عموماً ہمارے پاس امانت کا تصور یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ پیسوں ہی کی شکل میں آپ کے پاس کوئی رقم رکھا ہے، اگر آپ اس میں خیانت کرے تو وہ خیانت شمار ہو۔ ایسی بات نہیں، بلکہ امانت کی کئی قسمیں ہیں۔ امانت کی سب سے بڑی قسم علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے بڑی امانت توحید کی دی ہے، اور عموماً ہم میں سے کئی مسلمان اس توحید کی امانت میں خیانت سے کام لیتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ہمارے ہر قسم کی عبادت
اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، لیکن ہم اس میں خیانت کرتے ہوئے غیر اللہ کو شامل کر لیتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ہمارے ہر قسم کی اطاعت، ہمارے ہر قسم کی تابعداری اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے یہ اطاعت، یہ اتباع، لیکن ہم اس اتباع میں، اس امانت میں غیر اللہ کو شامل کر لیتے ہیں۔ امانت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی کوئی مجلس قائم ہوتی ہے، کوئی میٹنگ قائم ہوتی ہے اور اس مجلس میں کئی طرح کی باتیں یا مشورے ہوتے ہیں، تو ان باتوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المجالس امانہ کہا ہے۔ یہ بھی امانت کی قسم ہے۔ امانت کی قسم یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کسی کو کوئی بھی ذمہ داری دی ہو، انبیاء میں ہو یا رسولوں میں ہو، یا پھر اس دنیا میں جو کوئی انسان کسی کے ماتحت میں رہ کر کوئی عہدہ حاصل کرتا ہے، کوئی ذمہ داری حاصل کرتا ہے یا کوئی شرف حاصل کرتا ہے، تو وہ شرف یا پھر وہ مقام یا پھر وہ عہدہ یا وہ ذمہ داری، یہ بھی بہت بڑی امانت ہے جو آپ پر ڈالی گئی ہے۔ تو ہم میں سے کئی انسان اس ذمہ داری کو نبھاتے، ادا نہ کرتے ہوئے، یا پھر صحیح معنی میں اس ذمہ داری میں کوتاہی یا غفلت کرتے ہوئے اس امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ امانت ایک طرح کی یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے میں کوتاہی کرے، اور جس امانت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امانت کو جب آسمان پر نازل کیا تو آسمان نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور جب اس امانت کو زمین پر نازل کرنے کا ارادہ کیا تو زمین نے بھی اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امانت کو پہاڑوں پر نازل کرنے کا ارادہ کیا تو پہاڑ نے بھی اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اس امانت سے مراد احکامات شرعیہ ہیں، شرعی احکامات، شریعت کے احکامات۔ شریعت کے احکامات میں اس قدر وزن پایا جاتا ہے، شریعت کے احکامات میں اس قدر طاقت اور قوت پائی جاتی ہے کہ شریعت کے ان احکامات کا پاور یا شریعت کے ان احکامات کی طاقت کو اس دنیا کی سب سے بڑی مخلوق نہ آسمان سنبھال سکی، اور نہ ہی زمین اسے سنبھال سکی، اور نہ ہی پہاڑ جیسی سنگ اور مخلوق اس کو سنبھال پائی۔ لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، لیکن انسان نے اس امانت کا بیڑا اٹھایا تو یقیناً انسان اس امانت کو اٹھاتے وقت بڑا نادان اور بڑا ظالم تھا، کیونکہ انسان نے اس امانت کو اٹھا تو لیا، لیکن جیسے اس امانت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، ایک مسلمان نے، ایک اس انسان نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اس طرح سے امانت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی قسم توحید کی قسم ہے۔ توحید کی جو امانت ہمارے سینوں میں ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو ہمارا ہر عمل، ہماری توحید، ہماری عبادتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں۔ ہم ان اعمال میں، ان عبادات میں، اس توحید میں کسی بھی غیر اللہ کو شامل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے خیانت نہ کرے۔ تو خیانت کا تصور کوئی مسلمان یہ نہ کرے کہ کوئی آپ کے پاس پیسے رکھا ہے تو ان پیسوں ہی میں آپ کوئی خیانت کرے، بلکہ خیانت یا پھر امانت میں جو خیانت ہوتی ہے اس کی بعض شکلیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اسی طرح منافق کی تیسری نشانی جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے، اذا خاصم فجر، کہ جب کبھی کوئی جھگڑا کرے تو جھگڑے میں گالی گلوچ کو شامل کرے۔ کئی لوگ عام طور سے کسی بھی بات پر جب انہیں برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، عموماً کوئی بھی مسئلہ ہو، جب ان کے درمیان کوئی مسئلہ امنڈتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ اس مسئلے کو حکیمانہ طور سے یا منصفانہ طور سے سنبھال نہیں پاتے، تو عموماً جو بندہ حق پر نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنی بات کو حق منوانے کے لیے، اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، تاکہ جھوٹ بھی باطل کا رنگ لے لے، تاکہ باطل بھی حق کا رنگ اختیار کر لے، تو عموماً ایسے کئی مسلمان اپنی بات میں گالی گلوچ کا استعمال کرتے ہیں، جو عموماً منافقوں کی نشانی ہے۔ تو یہ بھی اخلاقی ناحیے کے اعتبار سے ہم میں سے کئی مسلمان اس کا بھی شکار ہیں۔ تو یہ عقیدے کا ناحیہ ہو یا پھر اخلاقی ناحیہ ہو، ہم میں سے کئی لوگ
عقیدے کے اعتبار سے ریاکاری میں شکار ہے، اور اخلاقی اعتبار سے جو منافقوں کی تین مشہور عادتیں ہیں ان میں کے علاوہ ہم میں سے کئی اخلاقی اعتبار سے ایسی خامیاں ہیں جن کا اگر ہم تجزیہ کریں، اگر ہم جائزہ لیں، شریعت نے انہیں بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ قرار دیا ہے جب ہم ان پر مصر رہیں، جب ہم ان پر قائم اور دائم رہیں۔ عموماً جب ہم مسلمان آپس میں مل جوڑ کر بیٹھتے ہیں، آپس میں متفق ہو کر بیٹھتے ہیں، تو بعض مسلمان کسی مسلمان کو نیچا دکھانے کے لیے کبھی تو دولت کا اظہار کرنے لگتا ہے، یا پھر بعض مسلمان جن کے پاس شریعت کی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، دینی علم ہوتا ہے، لیکن وہ دینی علم کو دنیا کا مقام دیتے ہوئے یہ محسوس کروانے لگتے ہیں کہ میں اس مجلس کا سب سے بڑا اور سب سے برگزیدہ انسان ہوں۔ یا بعض مسلمان جو عموماً کسی مسلمان کی قدر نہ کرتے ہوئے اس کا مقام گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی گفتگو کے ذریعے یا اپنے کلام کے ذریعے، اور بعض مسلمان کسی مسلمان کا اس قدر پیچھا کرتے ہیں، اس طرح ٹوہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی کا مقصد کسی مسلمان کے عیوب کا تلاش کرنا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس اخلاقی ناحیے کے اعتبار سے بھی ہم میں کئی مسلمانوں میں اخلاقی اعتبار سے اس طرح کا فساد اور اس طرح کا بگاڑ آ چکا ہے۔ جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے درمیان ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ دین سے نابلد ہیں، جو لوگ صحیح معنی میں شرعی احکامات کی طاقت یا اس کی قوت سے ناواقف ہے، تو وہ لوگ غیر شعوری طور پر یا بعض افراد دانستہ طور پر بھی ان غلطیوں کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جیسے چوری کرنا، یا پھر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، زنا کرنا۔ اور عموماً زنا کا تصور ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی لڑکی سے یا پھر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی فرد اس کی عصمت ریزی سے کھیلے، جبکہ زنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان کا اپنی آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے، اور ہم میں سے کئی مسلمان بلکہ کئی نوجوان اس زنا کا شب و روز ارتکاب کرتے رہتے ہیں، جیسے فیس بک پر جا کر کسی نہ کسی اجنبی لڑکی کو دیکھتے ہوئے ان سے چیٹ کرنا، یا پھر ان سے گفتگو کرنا، یا پھر ان کی فوٹوؤں کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنا، یہ بھی زنا ہے۔ یعنی کہ آپ اپنی آنکھوں سے اجنبی لڑکیوں کا دیدار کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا زنا ہوا۔ اور اسی طرح کئی مسلمان کان کا بھی زنا کرتے ہیں، اس طرح سے کہ وہ غیر شرعی چیزوں کو سننے لگتے ہیں۔ غیر شرعی چیزوں سے مراد نہ صرف گانے ہیں بلکہ ہر وہ چیز جو شریعت کی مخالف ہو، اگرچہ کہ وہ قوالی ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ اس کو شوق میں سن رہے ہیں یا پھر اس لیے سن رہے ہیں کہ اس بندے کی آواز میں ایک طرح کی خوبصورتی ہے، مجھے قوالی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ مجھے اس بندے کی آواز اچھی لگتی ہے، اس کا ٹیون اچھا لگتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا ایک معنی میں شریعت کے خلاف جاتے ہوئے، کیونکہ کبھی کبھی وہ قوالی گانے والی نہ صرف مرد ہوتے ہیں بلکہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو ایک بندہ اگر اس ناحیے سے کسی بھی خاتون کی قوالی کو اس اعتبار سے سنتا ہے تاکہ وہ اس کی آواز سے لذت محسوس کرے، تاکہ وہ اس کی آواز سے ایک عجیب طرح کی شہوت محسوس کرے، تو یہ بھی ایک طرح کا زنا ہوا۔ زنا ایک طرح کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان پیروں سے چلتے ہوئے کسی غلط مقام پر جائے، قہوہ گری کے اڈے پر جائے، یا پھر ان پیروں کا استعمال کرتے ہوئے انٹرنیٹ کی دنیا میں جائے، انٹرنیٹ کی دنیا میں جا کر آپ غلط چیزوں کا مشاہدہ کریں، تو وہاں پر تو آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے اور پیروں کا بھی زنا ہوتا ہے۔
ان تمام چیزوں کا جب ایک عام مسلمان شکار ہو جاتا ہے، آنکھوں کا زنا یا کانوں کا زنا یا زبان کا زنا یا پیر کا زنا، تو ان تمام زنا کی اقسام کو ایک انسان کی شرمگاہ یا تو سچ کرتی ہے یا تو جھٹلا دیتی ہے۔ تو ہم میں سے جو کوئی مسلمان اگر اس طرح کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ تو ایک معنی میں شریعت کے احکامات کو مخالف کہلاتا ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے وہ اپنی جسمانی طاقت کو کمزور کرتا جاتا ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی انسان غیر اخلاقی اور غیر مناسب تصویروں کو دیکھتے ہوئے اپنا دل بہلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان اتنا ہی اپنی مردانی طاقت کو کمزور کرتا جاتا ہے۔ تو ایک اعتبار سے آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول کے احکامات کی نافرمانی تو کرتے ہو، لیکن دیگر اعتبار سے آپ اپنے آپ پر ظلم یہ بھی کرتے ہو کہ اپنی جسمانی طاقت کو کمزور کرتے رہتے ہو۔ اگر کوئی مسلمان اس علاج سے دور رہنا چاہتا ہے تو اگر وہ کم عمر ہے تو نکاح کر روزہ رکھ لے، اگر وہ نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو نکاح کر لے، یا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح ابن شاہ فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ جو کوئی مسلمان نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح سے شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور آنکھوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ جو کوئی نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ بندہ روزہ رکھ لے، کیونکہ روزہ اس بندے کی شہوت کے لیے ڈھال ہو جاتا ہے۔ جیسے ڈھال انسان کی میدان جنگ میں حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی روزہ انسان کو غلط قسم کے خواہشات سے دور رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے۔ تو کئی مسلمان یا کئی نوجوان بچے جن کو تھوڑی سی انگریزی آنے لگتی ہے، یا جو کبھی کبھی غیر شعوری طور پر والدین کی غلط تربیت کی بنا گھروں میں تنہائی کے طور پر ٹی وی کا مشاہدہ کرتے ہیں، جن کو عموماً والدین آزادی سمجھتے ہوئے کہ کب تک ان کو قید میں رکھا جائے تنہا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اس طرح کی غلطیوں کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ اگر صحیح معنی میں والدین اس پوائنٹ پر یا پھر صحیح معنی میں اس جانب توجہ مبذول کرے تو کوئی بھی بچہ نوجوان ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی بھی اس طرح کی غلطی کا ارتکاب اگرچہ کہ خلوت ہی میں کیوں نہ ہو ارتکاب نہیں کرے گا۔ ہم میں سے کئی لوگ جو صحیح علم رکھتے ہیں، دنیا اور دین دو طرح کا تجربہ رکھتے ہیں، لیکن عموماً کسی اجنبی لڑکی کے ساتھ خلوت میں چلے جاتے ہیں جن سے آپ کو پردہ کرنا لازم ہے، جس کو شریعت نے محرم قرار دیا ہے۔ کبھی چچا زاد بہن کے ساتھ چلا جانا بغیر کسی تکلف میں، یا کبھی تایا زاد بہن کے ساتھ، یا کبھی مامو زاد بہن کے ساتھ، کبھی بھی۔ تو عموماً اس طرح کی چیزیں ہم مسلمانوں میں غیر شعوری طور پر یا پھر دانستہ طور پر ماں باپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مطلب ماموں ہی کی لڑکی ہے، چچا ہی کی لڑکی ہے، یا تاہی کی لڑکی ہے، حرج ہی کیا ہے کہ کالج کو چھوڑ کر آئے یا پھر فلاں جگہ لے کر جائے، حرج ہے وہاں پر، کیونکہ شریعت نے سختی کے ساتھ پابندی کی ہے۔ کیا فرمایا شریعت نے؟ لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، کہ جب کوئی اجنبی مرد کسی بھی اجنبی لڑکی کے ساتھ خلوت میں ملاقات کرتا ہے تو ان میں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی انسان یہ تصور نہ کرے کہ آپ اس دنیا کے سب سے بڑے متقی ہیں، آپ اس دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب ان کا مصر کے حاکم کی بیوی سے سامنا ہوا، جب اس نے یوسف علیہ السلام کو ہر اعتبار سے، ہر ناحیے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی، جبکہ یوسف علیہ السلام کے پاس اس طرح کے تمام اسباب موجود تھے، اگر نعوذ باللہ اگر یوسف علیہ السلام اس گناہ کا ارتکاب کرتے تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام کو شاید نبوت نہ ملتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے محفوظ رکھا۔ تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام جہاں پر مفسرین ان کے قصے کو بیان کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے قصوں میں
اہل دانشمندوں کی اہل عقل کے لیے بہت بڑی حکمتیں اور درس اور عبرتیں ہیں۔ تو عموماً ہم یہ قصہ عموماً جو دین سے نابلد افراد ہے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یوسف اور زلیخا کا قصہ، یہ جب کبھی قصہ سنتے ہیں تو صرف اس ناحیے کو وہاں تصور کرتے ہیں، جبکہ وہاں پر ایک بہت بڑا عظیم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر حقیقی معنی میں واقعی طور پر عزیز مصر اگر اس وقت میں اگر یوسف علیہ السلام جس کو اس نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اگر وہ نوجوان ہونے کے بعد اگر اپنی بیوی کو ان سے پردہ کرواتا تو شاید اس کی بیوی اس طرح کی غلطی کا ارتکاب نہیں کرتی۔ تو ہم میں سے کئی لوگ جب کسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں اور جب وہ جوان ہونے لگتا ہے تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ متبنہ کے احکامات بالکل ہی خونی اولاد صلبی اولاد سے مختلف ہوتے ہیں۔ باقاعدہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان اولاد کو ان کے والدین کے نام سے پکاریں، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان سے ہماری بیٹیوں کا ہماری بہنوں کا پردہ کروائیں۔ تو اگر اس موقع پر عزیز مصر اس حکم پر عمل پیرا ہوتا شاید ان کی شریعت میں حکم نہ تھا ہوگا، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر وہاں پر عزیز مصر اپنی بیوی کو یوسف علیہ السلام سے اگر پردہ اگر کرواتا تو اس طرح کی غلطی کا وہ ارتکاب کرتی ہی نہیں۔ تو اس طرح کی غلطی کا ہم میں سے کئی لوگ ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ ہم بھی یہ حکم جانتے ہیں، ہم بھی اس طرح کا علم رکھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں مطلب یعنی کبھی کبھی شیطان انسان میں اس طرح وسوسہ ڈالتا ہے کہ جن کو دین کا زیادہ علم ہوتا ہے شیطان ان کو ہی بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے درمیان ایک اخلاقی اعتبار سے یہ فساد یہ بگاڑ ہم نوجوانوں میں آتا جاتا ہے کہ کچھ دنیا دیکھنے پر یا غلط چیزوں کا مشاہدہ کرنے پر ہم اس طرح کی غلطیوں کا شکار کرنے لگتے ہیں۔ اگر انسان صحیح معنی میں اگر صحیح دوستی کا انتخاب کرے، صحیح ساتھداری کا انتخاب کرے تو وہ کبھی بھی غلط جرائم کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہے۔ صحیح معنی میں صحیح دوستی انسان کو ہمیشہ صحیح دین پر لے کے جاتی ہے، اور غلط دوستی کا انتخاب اگرچہ کہ وہ انسان نیک ہی کیوں نہ ہو لیکن اس انسان کو غلط راہ پر آنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو شب و روز اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ مفسرین یہاں پر ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اپنے اوقات اس انسان کے ساتھ بتانے چاہیے جو انسان اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہو، جو آپ کی صحیح دین کی طرف رہنمائی کرتا ہو، ورنہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جائے جو کہ سلوک ایک بندہ افسوس کرتے ہوئے یہ ملے گا کہ کاش میں اللہ کے رسول کے راستے کو انتخاب کر لیا ہوتا اور میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا ہوتا، کیونکہ اس بندے نے اس دوست نے مجھے قرآن اور حدیث کی تعلیم آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ تو کوئی بندہ قیامت کے دن یہ افسوس یا یہ کفِ افسوس نہ کرنے لگے۔ تو ایک معنی میں اگر ہر نوجوان آج کے اس زمانے میں کتاب اور سنت کی تعلیم پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اگر صحیح معنی میں صحیح دوستوں کا انتخاب کرے تو وہ نوجوان کبھی بھی غلط روش پر آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح دوستی کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور بگڑی ہوئی دوستی کا خطرہ بیان کیا ہے کہ جو کوئی مسلمان عطار کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ عطر نہ بھی لگایا ہو تو کم از کم عطار کی صحبت میں رہ کر وہ عطر کی خوشبو تو محسوس کرے گا۔ اور جو کوئی مسلمان اگرچہ کہ وہ لوہے کا کاروبار کرنے والے کے ساتھ نہ بیٹھے لیکن اگر اس کے ساتھ جا کر بیٹھ بھی جائے اور کاروبار اگر نہ بھی کرے لیکن کسی نہ کسی ناحیے سے وہ لوہا اس کے کپڑے کو خراب کر ہی دیتا ہے۔ تو صحیح معنی میں اگر ہم اگرچہ کہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو
اگر صحیح اور نیک اور اچھے افراد کی دوستی کا انتخاب کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک افراد کی صحبت کی بنا آپ کو بھی نیک بنا دے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شاعر اپنی نیک صحبت یا جو نیک افراد ہوتے ہیں ان کی صحبت کی اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے عربی میں کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم، کہ میں نیک لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی نیک نہیں ہوں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور بزرگان دین کی صحبت کی بنا مجھے بھی نیک بنا دے۔ اسی لیے اور ایک شاعر عربی میں یہ کہتا ہے تشبہوا بالکرامی، کہ اگر تم نیک نہیں بن سکتے تو کم از کم نیک لوگوں کی شباہت اختیار کرو، کم از کم یہ کوشش کرو کہ میں فلاں بزرگ کے جیسا دکھوں یا میں فلاں نیک عالم دین جیسا دکھوں۔ فإن تشبہ بالکرام کرام، اس لیے کہ نیک افراد کی شباہت بھی اختیار کرنا ایک طرح کی شرافت ہوتی ہے۔ تو انسان کبھی بھی صحیح معنی میں اگرچہ کہ وہ پوری طرح متقی نہیں بن سکتا ہے، اگرچہ کہ وہ پوری طرح عابد اور زاہد نہیں بن سکتا ہے، لیکن وہ انسان اگر چاہے تو بزرگان دین، نیک اولیاء، علماء کی مجلس میں رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو نیک بنا سکتا ہے۔ اگر ہم اس طرح کی دینی مجالس میں آ کر بیٹھتے ہوئے نیک افراد کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس طرح کا مسلمان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک مجلسوں کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ نیک مجلس جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے براجمان ہوتے، نیک بندے بیٹھتے ہیں، اور ان مجلسوں کو تلاش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی سب سے مقدس اور برگزیدہ مخلوق فرشتے بھی آ کر وہاں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس مجلس میں اگر کوئی گنہگار انسان بھی آ کر بیٹھ جائے اس نیک مجلس میں، اس نیک اور بزرگان دین کی محفل میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صالح ہم قوم لا یشقا بہم جلیس، کہ وہ ایک ایسی نیک اور بزرگ ترین قوم ہے کہ جس کی صحبت میں رہتے ہوئے ایک بدبخت انسان بھی ان کی سعادت سے محروم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انسان حتی المقدور اپنے اگر اخلاق کو بے انتہا سنوارنا چاہتا ہو، اپنے اخلاق کو بے انتہا عمدہ بنانا چاہتا ہو، تو جہاں پر وہ کتاب اور سنت پر عمل پیرا ہو تو کتاب اور سنت پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حتی المقدور نیک اور بزرگان دین اور متقی علماء کی صحبت میں رہے، تاکہ وہ ان کے اخلاق میں رہتے ہوئے، ان کے علم میں رہتے ہوئے، ان کے علم کی خوشبو یا ان کے عمل کی خوشبو کو وہ بندہ کم از کم پالے۔ اور جو کوئی مسلمان اپنے آپ کو اخلاقی اعتبار سے جتنا اعلیٰ اور عمدہ رتبے پر لے کے جاتا ہے وہ بندہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب وہ فرد ہوگا جس کے اخلاق سب سے نمایاں ہوں گے، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، وہی بندہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور وہ افراد جو اپنی باتوں میں تکلف کرتے ہیں، تصنع کرتے ہیں، اور جن کی باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر وقت اگر خالی ہیں، فری ہیں، فارغ ہے تو بیٹھ جائیں کسی کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ وقت کا ضیاع کرتے ہوئے، وقت کی بربادی کرتے ہوئے، جن کی باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، جن کی باتوں میں ایک طرح کی بناوٹی چیز ہوتی ہے، یا جو صرف بکواس کرتے رہتے ہیں یا واہیہ باتیں کرتے رہتے ہیں یا فحش کلام پر مبنی جن کا کلام ہوتا ہے، تو ایسے افراد قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ہم مسلمان حالات حاضرہ کے اعتبار سے اگر ہم جبر عقیدے کا تجزیہ کرنا چاہیں تو ہم اپنے آپ کو حتی المقدور ریاکاری جیسی بیماری سے دور رکھیں، اور اخلاقی اعتبار سے ہم اگر گفتگو کرنا چاہیں تو ہم میں سے ہر مسلمان اپنی سوچ کو درست کرے، اپنے دل کو درست کرے، اپنے اخلاق کو درست کرے، نیک صحبت کا انتخاب کرتے ہوئے، نیک دوستی کا انتخاب کرتے ہوئے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور عمدہ سے عمدہ رنگ دیتے ہوئے۔ عموماً ہم مسلمان جب کبھی اگر اخلاق کی باتیں کرتے ہیں تو عموماً اخلاقی اعتبار سے اگر ہم خواتین کا اگر تجزیہ کریں
تو اخلاقی اعتبار سے مسلمان مردوں سے زیادہ ہماری ماں اور بہنوں میں اخلاقی بگاڑ عموماً آتا جا رہا ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ وہ اس اعتبار سے خواتین کو جب کبھی کوئی مشغلہ نہیں ہوتا ہے، جب کبھی کوئی کام انہیں نہیں ہوتا ہے، تو عموماً وہ بازار میں جانے لگتی ہیں، عموماً وہاں پر غیر مردوں کا سامنا ہوتا ہے، اجنبی مردوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس پابندی کو ان خواتین پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ ہم ان پر سختی کر رہے ہیں، جبکہ وہ بھلائی، وہ مصلحت ان کے حق میں ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب کبھی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے استشرفها الشیطان، تو شیطان اس پر اپنی نظریں جمائے رکھتا ہے۔ شیطان سے مراد محدثین نے یہ بیان فرمایا ہے یا تو وہ حقیقی شیطان ہے، اور حقیقی شیطان سے مراد تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب کبھی نوجوان لڑکیاں جہاں پر عموماً تھوڑا ماڈرن اسلام کا حالت پائی جاتی ہے، جب کبھی وہ گھر سے نکلتی ہے تو ان کے پاس تو واقعی کا تصور ہوتا نہیں، وہ اسی طرح اپنے جسم ٹی شرٹ پر نکل جاتی ہے اور بالوں پر کوئی اسکارف یا پھر کوئی اونڈی بھی نہیں ڈالتی ہے، تو وہاں پر عموماً شیطان کا، حقیقی شیطان کا حملہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان اس لڑکی کو اپنے شہوت کا لقمہ بنا لے، یا پھر شیطان سے مراد انسانی شیطان بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ شیطان، انسانوں میں بھی شیطان پائے جاتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ مردوں میں بھی، انسانوں میں بھی شیطان پائے جاتے ہیں۔ تو جو افراد شہوت کی پجاری ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی ناحیے سے آپ کی ماں یا آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن پر غلط نگاہ رکھتے ہوئے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے یا پھر ان کی عصمت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگر کوئی مسلمان اس اعتبار سے اپنی اگر خواتین پر سختی کرتا ہے تو وہ اس سختی کو سختی تصور نہ کرے، بلکہ وہ سختی ان کے حق میں بھلا ہوتی ہے، ان کے حق میں مصلحت پر مبنی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح خواتین میں جو بگاڑ اس اعتبار سے علاوہ جو دیگر اعتبار سے پایا جاتا ہے، ان کے درمیان اندھی تقلید بے انتہا موجود ہوتی ہے۔ جب کبھی کوئی فیشن آ جائے، چاہے وہ ہیروئن کا اسٹائل ہو یا پھر کوئی اور پروگرامز کی ہیروئن کا اسٹائل ہو، یا پھر مطلب یعنی ان کی سہیلیاں جب انہیں غلط ذرائع سے، غلط وسائل سے انہیں کسی قسم کی فوٹو اگر بھیجتی ہو تو وہ غیر شعوری طور پر، چاہے وہ ڈریس کتنا ہی فاحشانہ کیوں نہ ہو، وہ اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر اوپر سے اگر برقع اگر ڈال لیا جائے اور اندر جو بھی پہن لیا جائے تو وہ، اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ بس ہم برقع پہن لیں، چاہے وہ ڈریس، چاہے وہ لباس کیسا بھی کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے آپ سے یہ بھی کہا ہے کہ رب کاسیۃ عاریۃ، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کہ کئی عورتیں جو دنیا میں لباس پہنتی ہے وہ آخرت میں برہنہ ہوں گی، وہ آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ تو ہم میں سے کئی نوجوان لڑکیاں اس طرح کے گناہ کا بھی غیر شعوری طور پر یا جان بوجھ کر کہ اسلام انہیں سخت لگتا ہے، اسلام کی تعلیمات انہیں سخت لگنے لگتی ہے اور مغربی تہذیب ان پہ آسانی سے حملہ کر بیٹھتی ہے اور اسی کے وہ فدا ہو جاتے ہیں۔ تو شکوہ تو ہمیں یورپ سے نہیں ہے، شکوہ ہمیں کس سے ہے؟ اپنے خود مسلمانوں سے ہے۔ شکوہ ہمیں خود اپنی مسلمان بہنوں سے ہے، شکوہ ہمیں شکایت خود اپنی مسلمان ماؤں سے اور اپنی بیٹیوں سے ہے۔ اسی لیے اقبال فرماتے ہیں یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو تو گلہ تجھ سے یورپ سے نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں تو وہ لوگ اپنی تہذیب کو شعار بناتے ہیں، لیکن آپ کس بیس پر، کس بنیاد پر، کس معیار پر آپ مغربی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں؟ ہم مسلمانوں میں مغربی تہذیب اس قدر پروان چڑھ چکی ہے، ہم مسلمانوں میں مغربی تہذیب اس قدر پروان چڑھ چکی ہے کہ ہم نہ صرف اپنے لباس میں ان کی تہذیب کو اختیار کر رہے ہیں، نہ صرف ہم اپنی زبان میں ان کی تہذیب کو اختیار کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے اپنی تہذیب کو بھی ان کی تہذیب میں ڈوبتے ہوئے ہمارے اسلام کو، ہماری شریعت کو ہم نے کیا نام دے دیا؟ ماڈرن اسلام کا نام دے دیا ہم نے، صرف انہی سے متاثر ہو کر، صرف انہی مستشرقین کے افکار اور ان کے خیالات سے متاثر ہو کر۔ یہی وجہ ہے کہ کہنے والے نے کہا
وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوط، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوط، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ جب تک آپ اپنی تہذیب کی قدر نہیں کریں گے، جب تک آپ اسلام نے جو لباس آپ کو عزت اور کرامت کا لباس جو اڑایا ہے، جو آپ کے تن اور بدن کو ڈھانپ سکے، وہ لباس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پہنایا تھا، آپ نے اگر اسی لباس کو اپنے آپ سے اگر اتار دیا تو آپ کے پاس شریعت کے احترام کی کون سی چیز باقی رہ گئی؟ آپ کے پاس شریعت کی تکریم کی کون سی چیز باقی رہ گئی؟ تو یہ غلطی ہم میں سے کئی نوجوان لڑکیاں، ہم میں سے کئی سرپرست اپنی ڈھیل کی جانب سے اپنی ڈھیل دیتے ہوئے اس طرح سے اپنی ماں اور بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو غلط دلدل میں ڈھکیل دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم یہ مسلمان جانتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان عورت اگر خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تو وہ کئی سالوں تک جنت کی خوشبو کو نہیں سونگھ پاتی ہے، جبکہ جنت کی خوشبو اس کو فلاں مسافت سے محسوس ہو جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ چیز، لیکن اس کے باوجود بھی جب ہم شادی بیاہ میں آتے ہیں، جب ہم جلسوں میں، دینی جلسوں میں جب جاتے ہیں تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بہترین سے بہترین خوشبو لگا کر آتی ہیں، بہترین سے بہترین پاؤڈر لگا کر آتی ہیں۔ تو یہ خوشبو، تو یہ عطر یا پھر کوئی اور طرح کی خوشبو اگر ہم جان بوجھ کر اگر اس جرم کا ارتکاب کریں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو بندہ اگر جس قول کی وہ تعلیم دے رہا ہو اور اس پر وہ خود عمل نہ کرتا ہو تو اس کا ڈبل گناہ ہے، ہم یہ بھی چیز جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جان بوجھ کر اس گناہ کا ارتکاب کرتی ہیں۔ انسانی لباس میں آپ جو بھی فیشن اختیار کرنا چاہتی ہیں، آپ انسانی طور پر جو بھی خوشبو لگانا چاہتی ہیں، فیشن کے طور پر ہو یا پھر کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہو، تو وہ صرف ایک ہی بندے کے لیے جائز ہے، وہ ہے شوہر۔ آپ شوہر کے لیے خوشبو لگائیں، شریعت نے آپ کو جائز قرار دیا ہے، لیکن آپ کا پردہ، آپ کی خوشبو اس قدر لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ کا پردہ نہ رہا اور آپ کی خوشبو نہ رہی، بلکہ وہ خوشبو نے کئی انسانوں کو صحیح اخلاق سے ہٹا کر غلط روش پر لا لیا ہے۔ یہی وجہ کہ آج کل کی عورتوں کے پردے کی تصویر کشی کرتے ہوئے اقبال نے فرمایا ہے، اقبال نے نہیں بلکہ کسی اور شاعر نے فرمایا ہے، بے پردہ نظر آئی کل جو بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ تو ہم میں سے کئی لڑکیاں پردہ پہننے کے باوجود بھی، پردہ اوڑھنے کے باوجود بھی بے پردہ ہی ہیں، لباس پہننے کے باوجود بھی بے لباس ہی ہیں، اور اس طرح کی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے وہ کئی غلط نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے، جہاں پر وہ خود تو اپنی عصمت کی ریزی کر ہی لیتے ہیں اور دیگر افراد کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ کچھ مختصر سے معلومات تھے، میں چاہ رہا تھا کہ ایک دینی اعتبار سے، ایک اخلاقی اعتبار سے آپ نے رکھنے کی کوشش کروں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو افراد ہم میں سے انتقال کر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائیں، ان پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں قبر میں ثبات قدمی عطا فرمائیں، ان کے سوالات کو اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دے، اور ان کی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالی نازل اپنی معافی میں بدل دیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان کے اہل و عیال، ان کی فیملی اور ان کے خاندان والوں پر اپنی سکونت کو نازل فرمائیں، سکینت کو نازل فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔